بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسر سلطانہ کے ایک اور خوبصورت سے چھوٹے سے افسانے کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ پاکیزہ میں اکتوبر 1993 میں شائع ہوا تھا۔ اس کا نام ہے بلا عنوان۔ خوشی کی آنکھ میں آنسوں کی بھی جگہ رکھنا، برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں آتے۔ وہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ افسانہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ رسا یار، بھئی یہ حقیقت ہے کہ زبان بھی تمہاری ہی ہے اور تمہیں بولنے کا پورا حق بھی ہے۔ وزن بھی سیر بھر کا تو ہوگا ہی، لیکن یار یہ تو سوچو کہ جینے کا حق کیا صرف تمہارا ہی ہے؟ اب تم جو لڑکیوں کو دیکھ کر خواہ مخواہ منہ پھیر لیتے ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو، غلطی سے نظر پڑ جائے تو یوں نگاہیں چراتے ہو گویا ڈاکہ ڈال دیا ہو، تو اس میں ان غریبوں کو کیا مل جاتا ہوگا؟ بیچاری خواہ مخواہ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہوں گی۔ ارے بھائی، اگر کوئی چہرہ حسین ہے تو جی بھر کر اس کی تعریف کرو۔ اگر وہ ساتھ گھومنے پھرنے پر تیار ہے تو سیر و تفریح کرا دو۔ بھائی کوئی زبردستی کا معاملہ تو ہے نہیں، وہ بھی راضی، ہم بھی راضی۔ میں وائی ٹی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس سے میری ملاقات رمجھم برسات میں ہی ہوئی تھی، یاد ہے؟ پچھلے سال کتنی بارش ہوئی تھی، 3-4 گھنٹے میں پورا شہر کراچی جل تھل ہو گیا تھا۔ شکار پھانسنے اور پھنسنے کا یہی بہترین موقع ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر 2 چھتریوں کا ہونا لازمی ہے۔ کراچی کی بارش میں گٹروں کا پانی بھی شامل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے پینٹ کے پائچوں کو پہلے سے اونچا کر لینا چاہیے۔ بدبودار پانی سے معطر ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ ایک عطر کی بوتل بھی ساتھ رکھ لی جائے۔ بھیگی وائی ٹی پیڑ کے نیچے کھڑی بالکل کبوتری لگ رہی تھی۔ قسمت نے یاوری کی، اسکوٹر پانی میں چل رہا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے بات شروع کی، ڈرتے ڈرتے چھتری بڑھائی، 2-3 مرتبہ اصرار کیا۔ چند لمحوں بعد وائی ٹی میرے ساتھ اسکوٹر پر بیٹھ چکی تھی۔ اعتبار حاصل کرنا تھا، لہٰذا میں نے راستے پر اسے کسی ایسی ویسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ منزل مقصود پر پہنچایا اور اگلے دنوں میں کسی دن ملنے کی اجازت بھی مانگ لی۔ یار واپسی کا سفر بڑا کٹھن رہا۔ اسکوٹر بھی بند ہو گئی اور گٹر میں گرتے گرتے بھی بچا۔ بھلا ہو مین ہول کے ڈھکن چرانے والوں کا، وہ تو کہہ لو خیریت ہوئی، ورنہ کرنٹ بھی لگ جاتا۔ بارش کے چند قطروں ہی سے تار قدموں میں آ گرتے ہیں۔ اچھا یار ایک بات تو بتا، تیرا دل کیوں نہیں بھرتا؟ تنہا ڈھونڈ لے کوئی پیس۔ سچ کہتا ہوں بڑے اچھے دن گزریں گے۔ اس ہابی میں یہ مزہ ہے کہ نہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری، اور رنگ چوکھا آتا ہے۔ وجہ مشرق کی ان بیٹیوں کی وہ حماقت ہے جو چند لفظوں کے عوض اپنا تن من دھن سب ہار بیٹھتی ہیں۔ اچھا بھائی، بھوک ست لگی ہے، کھانا کھانے کے بعد اماں کو بھی خط لکھنا ہے، فقط تمہارا اعجاز۔ دوسرا خط۔ رضا، کیسے ہو بھائی؟ ہاں یار غصہ تمہارا بجا ہے، میں قصوروار ضرور ہوں لیکن کروں تو کیا کروں؟ فرصت نصیب نہیں، زندگی کا کیا پوچھتے ہو؟ بڑی خوشگوار اور دلکش گزر رہی ہے، جیسے 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہیں۔ چاروں عشق نہایت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ رابیل، شاہدہ خانم اور وائی ٹی، چاروں ہی اپنے اپنے طور پر خود کو باوفا ثابت کرنے میں پیش ہیں۔ رابیل اور شاہدہ بھی دونوں اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایک تپتی دھوپ کی دریافت ہیں اور دوسری امتحان دینے آئی تھی، سینٹر بھول گئی۔ اسی بھول نے اپنی چاندی کروا دی۔ دونوں کم عمر ہیں اور اسی حساب سے کم عقل بھی۔ کل ملنا چھوڑ دوں تو پرسوں زہر کھا لیں گی۔ خانم پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہے، 30 سے اوپر عمر کھنچ رہی ہے، مگر اماں کو کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آتا۔ میری ایک مسکراہٹ نے بیچاری کے سوکھے بنجر ویرانے میں مسکراہٹ کی کلیاں کھلا دیں، اور وہ پہلے ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی۔ وائی ٹی فارن فارم میں ملازمت کرتی ہے۔ تم جانو مردوں کے ساتھ ملازمت کرنے والی لڑکیاں جلد بے وقوف نہیں بنتی ہیں، لیکن ایک تو اپنی صورت، دوسری زبان کا جادو، بس ایسا پھنسایا کہ چاروں شانے چت کر ڈالا۔ اس میں خوبی ہے، جہاں کہو پہنچ جاتی ہے، اور خانم کی طرح سوالات کی بوچھار بھی نہیں کرتی۔ یار خانم تو ایک دم استانی ہی نظر آتی رہتی ہے، آدھا وقت نقاب اٹھانے گرانے میں لگا دیتی ہے، کبھی ابا کا خوف، کبھی بھائی کا ڈر، جی چاہتا ہے سمندر میں دھکیل دوں۔ خانم کے ساتھ گاڑی چلانا مشکل نظر آتا ہے۔ اسے میرے گھر والوں کی تفصیل اور ایڈریس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ ایک چیز کھود کر 10 بار پوچھتی ہے۔ کسی گورکن کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بچپن میں باپ کے ساتھ خبریں کھدواتی ہوں۔ اچھا یار اب خط بند کرتا ہوں،
وائی ٹی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، شام 5 بجے آفس سے پک کر کے کھانے پینے کا پروگرام ہے۔ یہ بہت ہی اچھی اور خوش کن بات ہے کہ جب بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہو بل ہمیشہ وائی ٹی ہی ادا کرتی ہے۔ صبح آفس بھی جلد پہنچنا ہے۔ کم وقت نیا باس کنوارا ہے، صبح صبح ہی آن دھمکتا ہے۔ اچھا اعجاز، تمہارا اعجاز۔ تیسرا خط، رضا جان تمہارا خط بہت دنوں پڑا منہ بسورتا بلکہ سکوڑتا رہا۔ افسوس جواب دینے میں ایک بار پھر کاہلی کر گیا۔ وجہ وہی میری اپنی ذاتی مصروفیات۔ مجھے امید ہے یہ پڑھ کر تمہارا منہ بگڑ جائے گا۔ ویسے یار بگڑی چیزیں مزید بگڑ جائیں تو کیا مذائقہ ہے۔ ارے برا مان گئے، یہ گندی عادت تم نے کب سے سیکھ لی؟ حافظہ میرا یوں بھی آج کل گڑ بڑ ہو رہا ہے، اس لیے پچھلے دنوں ایک بدمزگی وائی ٹی کے ساتھ بھی ہوئی۔ وائی ٹی نے رومال منگوائے تھے، رابیل بہت دنوں سے اپنی سالگرہ یاد دلا رہی تھی، اس لیے میں نے نمبر 2 رابیل کے لیے پرفیوم خرید رکھی تھی۔ اب ستم یہ ہوا کہ پرفیوم وائی ٹی کو تھما دی، رومال رابیل کے لیے چھوڑ دیے۔ وائی ٹی نے پیچھا لے لیا کہ پرفیوم کس کے لیے خریدی تھی، بحث بہت کرتی ہے۔ پچھلے ہفتے میں شاہدہ کے ساتھ سڑک کے کنارے کنارے چلا آ رہا تھا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے تو خود مجھے بھی بڑا خوف آتا ہے یار۔ اس کے 4 بھائی ہیں اور چاروں صحت مند، ہڈیوں کے خیمے سے پھریلی آنے لگتی ہے، دل کہتا ہے چھوڑ دوں، پر باتیں بڑی معصوم کرتی ہے۔ چاروں میں ہے بھی سب سے حسین ترین چیز، وائی ٹی پھیکا شلجم ہے، خانم کے نقوش اچھے ہیں، رنگ کم، خط بھی بس گزارا ہی ہے، رابیل تو بس مینڈ کی ہی لگتی ہے، پر مفت میں کیا جاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا وائی ٹی کی نگاہ پڑ گئی، کمپنی کی گاڑی سے دیکھ لیا۔ اگلے دن تمام وقت میرا دماغ کھاتی بلکہ جھنجھوڑتی رہی۔ لاکھ یقین دلایا کہ میری خالہ کی سوتیلی بہن کی بھانجی ہے، لیکن اسے یقین نہ آیا، کہہ رہی تھی کہ تم اسے جس طرح دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھا۔ اللہ کرے کمبخت کی نظر خراب ہو جائے، اس کی شکی عادت سے بذرا کوفت ہو جاتی ہے۔ آخر شاہدہ بھی تو ہے، 2 بار مجھے وائی ٹی کے ساتھ دیکھ چکی ہے، لیکن میری اس بات پر اعتبار کر لیا کہ وائی ٹی میری کلیگ ہے اور بس۔ یار ایسی بدھو لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں۔ اور سنا اماں کی طرف گیا تھا یا نہیں؟ جانے پر میری اچھی صحت کا یقین دلا دینا، کہنا میں بالکل ٹھیک ہوں اور جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ تم آؤ نا یار، باری باری سب سے ملوا دوں گا۔ وقت گزاری کے لیے میرا مشغلہ 100 مشاغل پر بھاری ہے، بس سیریس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اور بھائی سچی بات ہے، سیریس ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جن لڑکیوں کو ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں، وہ مستقبل میں شوہر کی آبرو کیسے بچائیں گی؟ شادی تو بس ایسی لڑکی سے ہو جو 7 پردوں میں رہی ہو اور جسے نہ ہواؤں نے چھوا ہو نہ فضاؤں نے، نہ مرد کی نگاہ پڑی ہو نہ غیروں نے دیکھا ہو۔ خیر میرا یہ وقت تو بھی بہت دور پڑا ہے، اماں جسے پسند کر لیں گی ہاں کر دوں گا۔ ایک کام کرنا، اگر فرصت مل جائے تو شاہد کے گھر جا کے اس کے کزن فرقان کی خیریت پہنچا دینا، اس سے میری ملاقات ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ اچھا بھی زیادہ چاہوں گا، خط کے جواب میں میری طرح دیر نہ کرنا، نوازش ہوگی۔ فقط تمہارا اعجاز۔ خط، میری رضا، آئندہ خط کے بجائے میری تم سے ملاقات ہوگی، ماں جی کو نہ بتانا، اچانک پہنچ کر سرپرائز دوں گا۔ اماں کا خط آیا تھا، پچھلے ماہ کی 10 تاریخ کو لکھا تھا، اب تیری ملازمت پکی ہو چکی ہے، اس لیے اب سنجیدگی سے تجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امی کو میں نے لکھ دیا ہے، جہاں مناسب سمجھی میرے لیے لڑکی تلاش کر لیں، لڑکی باحیا، پابردہ اور گھریلو ہو، پڑھی لکھی ہونا شرط نہیں، بلکہ میں نے تو اماں کو خاص طور پر بتایا ہے کہ ایسی لڑکی تلاش کر لیں جس کے شب و روز سے واقفیت ہو۔ اچھا اب اجازت دو، فقط اعجاز۔ بھائی رضا، اس مرتبہ تمہارا خط بہت لیٹ ملا، میں بھی 3 دن پہلے ہی اماں کے پاس سے آیا ہوں۔ خلاف توقع یہ ہفتہ نسبتاً بور گزر رہا ہے، شاہدہ کو ہیضہ ہو گیا ہے، بہت حالت بگڑ گئی تھی، سمجھو مری نہیں، ورنہ ایسی حالت میں بچ جانا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ ابھی تک ٹرپ لگ رہی ہے، فون پر میں نے خیریت پوچھی، جانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ویسے یار یہ لڑکی ہے تو اتنی پیٹو کہ اسے روز ہیضہ ہونا چاہیے، کھانے پر آتی ہے تو کھائے چلی جاتی ہے، ایک وقت میں 5-6 پیٹیز اور 4-5 کوک تو اس کے لیے معمولی بات ہے۔ میں اسے خود سے کبھی آفر دینے کی حماقت نہیں کرتا، خود ہی اٹھلا لہرا کر فرمائش کر ڈالتی ہے، آخر اکثر کمبخت کے ہاتھوں بجٹ فیل ہو جاتا ہے۔ وائی ٹی اپنی ان ممی کے ساتھ لاہور گئی ہے تو ساڑی ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر باندھتی ہیں، بلاؤز کو کبھی آستین نصیب نہیں ہوتی، اور گلا چھوڑو یار، کچھ لکھوں گا اور تم خواہ مخواہ شرما جاؤ گے۔ رابیل تو خیریت سے ہے؟ ہاں میں رابیل کے یہاں اس ہفتے 2 مرتبہ گیا، شکر گزار ہوں اس کے چچا مرحوم کا جن کی موت نے یہ موقع فراہم کیا، لیکن اس کے ہاں ایک دن تماشا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نانی آ گئی۔ وہ تو کہو اس لڑکی کی ذہانت کا کہ اس نے اس کا چشمہ صبح ہی سے چھپا دیا تھا۔ نانی کے پوچھنے پر جلدی سے بابتی بنا ڈالی کہ میں اس کی عزیز ترین سہیلی شگفتہ ہوں۔ اب اگر فرط محبت سے نانی میری بلائیں لے ڈالتی تو سوچو مونچھوں والی شگفتہ کا کیا حشر ہوتا۔ نانی بھی کچھ زیادہ ہی پر نانی بن رہی تھی، فوراً ہی میری خیریت دریافت کرنے کھڑی ہو گئی۔ شکل تو چھپ گئی تھی، آواز کیسے چھپاتا؟
یار رابیل کا ذہن بھی ایسا چلتا پھرتا کمپیوٹر ہے کہ فوراً ہی بول پڑی، ناری جان شگفتہ کی آواز بہتی ہوئی ہے۔ بس یار، آواز تو اس نے بٹھا کر میری جان چھوڑا دی، لیکن میرا مزید بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ وہ تو کہو جوتے پہننا یاد رہا، ورنہ میں ننگے پیر ہی دوڑ لگا دیتا۔ بہرحال میں نے رابیل سے پوچھا کہ اس نے اتنی جلد بات کیسے بنا لی، تو ہنس کے بولی، میری محبت نے اسے ذہین بنا ڈالا ہے۔ یار یہ محبتیں پاگل تو کر ڈالتی ہیں، ذہین ہوتے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ اماں کا خط آیا تھا، 2 تصویریں بھی بھیجی ہیں، لکھا ہے میں ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لوں۔ کاش لکھ دیتی دونوں ہی پسند کر لوں، اسلام میں تو 4 بھی جائز ہیں۔ اب بتاؤ اتنی جلدی شادی کرنے سے فائدہ، جبکہ دل بہلانے کو 2-4 کھلونے بھی موجود ہیں۔ شادی تو کرنا ہے، کر لوں گا، ابھی سے شادی کر کے نمک مرچ تیل کے چکر میں پھنسنے کو دل نہیں چاہتا۔ یوں بھی دوست، جو مزے میں لوٹ رہا ہوں وہ اور کسی کو کہاں نصیب۔ میری برتھ ڈے کی خبر میری محبوباؤں کے لیے ان کی اپنی پیدائش سے کم نہیں تھی۔ ایک سے ایک تحفے ملے، 7 فل اسکیپ سائز میں دعائیہ کلمات بھی، 2 مہنگی پرفیوم اور 3 عدد ٹی شرٹس وائٹی نے پیش کی۔ رابیل نے شلوار قمیص خریدا تھا، وہ کپڑا بہت معمولی تھا لیکن رنگ بہت خوبصورت تھا۔ شاہدہ نے پینٹ شرٹ دیا، البتہ خانم نے معمولی ٹرکایا، یعنی صرف آفٹر شیو لوشن وائٹی بہت آگے آگے رہی۔ تحائف کے علاوہ مجھے شاندار سا ڈنر بھی کروایا۔ پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں، کہتی ہے تمام کی تمام تنخواہ کپڑوں اور میک اپ پر خرچ کرتی ہے۔ ویسے یار اس کی ممی بھی بڑی میک اپ زدہ خاتون ہیں، بیوہ ہونے کے باوجود سہاگن لگتی ہیں، مالدار چیز ہے۔ ایک سے ایک ساڑی، عمدہ سے عمدہ زیور اور کپڑا، رنگ بھی خوب کھلتا ہوا ہے، لیکن زیادہ صاف رنگ ان کے پیٹ کا ہے جو ہمیشہ جھانکتا رہتا ہے۔ آخ تو اجازت دو، صرف تمہارا اپنا اعجاز رضا ڈیئر۔ اس مرتبہ تو اماں کا پورا خط بس اسی فرمائش سے بھرا ہوا ہے کہ میں اپنے چاند سے مکھڑے پر صحرا سجا لوں۔ میں سمجھا کر آیا تھا کہ لڑکی بے شک پسند کر لیں، اسے ٹھونکیں بجائے پرکھیں، لیکن فی الحال شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھیں۔ لیکن میری بھوری بھالی اماں کے نزدیک لڑکی پسند آ جانے کا مطلب شادی ہے۔ میں تو انہیں ابھی ان دنوں تصاویر کے بارے میں بھی اپنی رائے سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ اماں کو دیکھو، شادی کے لیے کیسا جیتا جاگتا بہانہ کھڑا ہے کہ وہ اب بیمار رہتی ہیں اور کام کاج کرنے کے قابل نہیں۔ سونے پر سہاگا نانی کو بھی وجہ بنایا ہوا ہے کہ نہ جانے کب ان کا پتہ جھڑ جائے۔ بہت سمجھا کر آیا تھا کہ نانی کا پتہ جھڑنے وڑنے کا نہیں، بلکہ لگتا ہے اب تو تناور درخت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ 25 سال سے سن رہا ہوں، کسی سال بھی جھڑ کر نہیں دیا۔ نانی جان کی عمر 83 سال ہے اور کم و بیش 4 نسلیں دیکھ چکی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ابھی تک سہاگا نے اور خود کو پھول اور گہنوں میں چھپائے رکھتی ہیں۔ خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی بھی شخص کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اعجاز: ڈیئر رضا، کیسے ہو بھائی؟ اس بار تو حد کر دی، میں نے 2 خط لکھے اور دونوں کے جواب نہ داری۔ چلو پہلی غلطی ہے اس لیے معاف کر دیا۔ تصویریں بھیج رہا ہوں، بتانا کہ کون سی زیادہ اچھی لگی ہے، بلکہ کون سی زیادہ احمق لگی۔ پھولوں والے ہرے کپڑے میں وائٹی ہے، میں تمہیں کچھ کمزور نظر آؤں گا۔ یہ ان دونوں کھنچوائی تھی جب جن دنوں مجھے سخت قسم کے بخار نے پریشان کیا ہوا تھا۔ کریم کلر کے سوٹ میں رابیل کھڑی ہے۔ یار کس قدر واہیات ہوتی ہیں لڑکیاں جو تصویریں بھی ساتھ کھنچوا لیتی ہیں۔ اب دیکھو وائٹی اور شاہدہ تو مجھے خط بھی لکھتی ہیں، یہ تو میری شرافت ہے جو میں پڑھے یا بغیر پڑھے اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے، چولہے میں جھونک دیتا ہوں۔ اگر سنبھال کر رکھ لوں اور بلیک میل کرنا چاہوں تو کتنا منافع بخش سودا ہے۔ چلو جانے دو، ابھی فی الحال میں اتنا کمینہ نہیں ہوا ہوں۔ ویسے بندے کو گھٹیا اور مکار بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، یہ بات لڑکیوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ رابیل نے میرے اصرار پہ تصویر کھینچوا لی۔ اب البتہ شاہدہ اب تک ٹال مٹول کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ گھر سے کوئی تصویر لا دو، رات کو نیند نہیں آتی، تصویر دیکھتے دیکھتے سو جایا کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی تک لائی نہیں ہے۔ نسبتاً شاہدہ صرف اس معاملے میں سمجھدار لگتی ہے۔ خانم پچھلے ہفتے بہت روئی، 4 آنسوؤں سے میں نے میں نے ملنے کو کہا تھا۔ برقعے میں لپٹی لپٹائی آ تو گئی، چہرہ بڑا پرمزہ تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو رونے لگی کہ اماں شادی کر رہی ہیں، اس لیے تم پروپوزل بھیجو۔ اب میں کیا کرتا؟ میں نے وہی بہانہ کیا کہ 4 بہنیں کنواری بیٹھی ہیں، ابا ریٹائر ہو گئے ہیں، میں بھی اتنی جلدی شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو اس نے باقاعدہ تربیت یافتہ انداز میں رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہو، پہلے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ میں کیسی حماقت کر بیٹھا تھا، تمہیں دل بہلانے کے لیے کھلونا چاہیے تھا، سو تم کھیلتے رہے۔ یار اگر ذرا ڈھیل دیتا تو مجھے جھولی پھیلا پھیلا کر کوسنے بیٹھ جاتی۔ میں نے معصوم صورت بنا کر جتنی مجبوریاں اور پریشانیاں بیان کر سکتا تھا کی اور جان چھڑا لی۔ یار یہ لڑکی مجھے ویسے بھی کچھ اچھی نہیں لگتی، ہر وقت میرے خاندان سے متعلق سوال کرتی رہتی ہے۔ یہی ایک واحد دوشیزہ تھی جس نے مجھ سے پتہ مانگنے کی بھی جسارت کی تھی۔ خیر میں کون سا کچی گولیاں کھیلا تھا۔ اخبار میں جو گھر اور گاڑیاں خریدنے بیچنے کے اشتہار آتے ہیں ان میں سے ایک اتار کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کیسی رہی؟
خیر وہ روتی دھوتی رخصت ہوئی تو میں نے بھی چین کا سانس لیا، خس کم جہاں پاک۔ ایسی لڑکیوں کا کیا بھروسہ، آج میرے ساتھ محبت کی پینگیں، کل کسی اور کے ساتھ رنگ رہ لیا۔ تم خط ملتے ہی فوراً مجھے جواب لکھو، کہیں تم شادی تو نہیں کروا رہے ہو؟ اچھا یار اب خط بند کرنے کی اجازت دو، نیند بھی سخت قسم کی آ رہی ہے، آج آفس میں بھی کافی مصروفیت رہی۔ فون پر 10 منٹ وائٹی کو مکھن لگایا، 5 منٹ رابیل کو دیے، شاہدہ کو کئی بار فون ملایا، ایک دفعہ ابا بولے، پھر آوازوں سے اندازہ کیا کہ باری باری بھائیوں نے ہیلو ہیلو کیا، پر اس حسینہ عالم کی آواز نہیں سنائی دی جس کو سننے کے لیے کان ترس رہے تھے۔ اگر پی سی او سے کرتا تو کئی بار جیب ہلکی کرنا پڑتی، خیر رات کو کروں گا۔ اس کے بعد جلدی سو جاتے ہیں، بھائی رات گئے تک گپیں لڑاتے اور مرغوں بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم بھی حال دل کہہ ڈالیں گے، یار یہ زبان ہی تو ہے، اس پر حکومت نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے، لہٰذا اس کا صحیح استعمال ہی تو انسان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، اور تیرا یہ دوست اس فن سے بخوبی واقف ہے۔ اچھا دوست رب راکھا اعجاز۔ رضا میری بہت پیاری دوست۔ پچھلے دنوں بڑا عجیب اتفاق ہوا، وائی ڈی سے ملنے اس کے آفس گیا تو وہاں اس کی ایک دوست نوشین سے ملاقات ہوئی۔ بس یار وہ دن اور آج کا دن، نہ دل کو قرار ہے نہ چین، حسن ایسا کہ نظر سے میلا ہو، عادتیں ایسی شائستہ کہ سوچنے ہی سے دل گلے گلزار ہو جائے، لیکن یار ڈھیروں کوششوں کے باوجود بھی دال گلتی نظر نہیں آتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں بہت آزاد خیال، بہت چمک چلو ہوتی ہیں، لیکن یار وہ تو کریکٹر کی ایسی مضبوط ہے کہ فون تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ چونکہ وائی ٹی وہی کام کرتی ہے، اس لیے اس ظالم سماج کو پھلانگ کر اس کی طرف جانا اور بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ خیر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بس رضا دل چاہتا ہے کہ یہیں ٹھہر جاؤں، جیسے یہی میری منزل مقصود ہے، لیکن اس تک رسائی نظر نہیں آتی۔ پچھلے ہفتے اسی سوچ میں میرے ذہن کے علاوہ معدے پر بھی بہت برا اثر پڑا، پیچش ہوئی، اور وہ بھی ایسی شدید کہ کھچڑی کھاتے کھاتے حلیہ بگڑ گیا۔ اس کھچڑی کی بھی بڑی دردناک کہانی رہی، اپنی محبوباؤں سے کیا بتاتا اور کیوں کر بتاتا، لہٰذا محلے کی خالہ سے تذکرہ کیا، پیسے دیے، تب کہیں جا کر کھچڑی کھانا نصیب ہوئی۔ سوچ رہا ہوں 2-4 برتن اور ایک آدھا چولہا خرید ہی لوں، ہوٹل کا کھانا ویسے بھی بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ رابیل کا رشتہ آیا ہے، کسی فرسٹ کزن نے بھیجا ہے، پرسوں مجھ سے ملاقات ہوئی تو شرماتے تذکرہ کرنے لگی، میں بھی ایک کائیاں سنی کر گیا۔ ایسی نادان لڑکیوں سے دوستی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے نا، اور اس سے زیادہ کیا کیا رہ سکتا ہے۔ میری چھٹی منظور ہو گئی ہے، امید ہے اگلے ہفتے میری تم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہاں یہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا ہوں، نوشین سے باتیں کرنے دیکھنے کی آرزو لیے میں کئی مرتبہ آفس گیا، لیکن وہ تو نظر اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ابھی 3 دن پہلے سیڑھیوں پر میری ملاقات ہوئی، میں نے شوق بارفتگی میں فوراً ہی عرض مداح پیش کرنا چاہا تو سپاٹ لہجے میں بولی، دیکھیے مسٹر، میں یہاں ملازمت کرنے آتی ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ ہر لڑکی ایک ہی انداز سے سوچنے اور سمجھنے والی ہوتی ہے۔ والدین ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ بیٹیاں جو عزت لے کر ان کے در سے باہر نکلتی ہیں اسے اسی طرح امانت سمجھتے ہوئے واپس بھی لے آئیں۔ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا میرے خیال میں گناہ عظیم ہے۔ اگر اتنے ہی سنجیدہ ہیں تو رشتہ بھیجیے ہمارے دین کے ذریعے۔ یار وہ کہہ کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتی گئی اور بے وقوفوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وائی ٹی 10 منٹ بعد ہی آ گئی، ورنہ میں تو گھنٹوں بعد بھی اپنے ہوش و حواس میں درست نہ کر پاتا۔ بس وہ دن اور آج کا دن بڑی کوفت میں گزرا۔ دبے لفظوں وائی ٹی سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ لڑکی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ ایک تو اس کے کھاتے پیتے گھرانے سے ڈرتا ہوں، دوسرے اماں کہاں اتنی مسافت طے کریں گی، اس لیے آئیڈیا بن کر بگڑ گیا۔ کیا تھا اگر نوشین 2-4 قدم چند دنوں میرے ساتھ چل لیتی، پر یار ایسی کھری لڑکی اب تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ ہاں تم سے معذرت کرنا تھی، ملنے نہ آ سکا۔ پھپھی کی بڑی بیٹی فریہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، 2 دنوں سے اسپتال کے چکر لگوائے، 3 دن خاندان میں دعوتیں اڑیں، یوں سفر ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ یوں بھی تم جانتے ہو کماروں کو کس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، کیسے کیسے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ جب سے میری نوکری لگی ہے نا یار، تو بس سمجھ کے اپنا ریٹ بہت اونچا جا رہا ہے۔ اماں کی بھتیجی کی سوتیلی بیٹی کے خالو کی لڑکی کے گھر والوں نے میرا یوں استقبال کیا گویا میں ان کا فرسٹ کزن ہوں۔ شہزادی خالہ کی سسرال میں بھی ایسی آؤ بھگت ہوئی کہ دل و دماغ روشن ہو گیا۔ پر شہزادی خالہ کی 7 بیٹیاں ہیں، ایک کو دیکھو تو سب پسند آ جاتی ہیں۔ سوچا تو بہت، لیکن ایک کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ جہیز تو اچھا ملے گا، لیکن ایک سے شادی کر کے باقی 6 کے لیے ساری عمر تڑپتا ہی رہوں گا۔ وہ ماموں جن کا چہرہ مجھے دیکھ کر کبھی بھی سیدھا نہ ہوا، میری راہوں میں آنکھیں بچھانے کی مشق میں لگے رہتے ہیں۔ ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی،
کاش میں سب سے شادی کر لیتا. اچھا دیکھو، میرے خط کا جواب اسی طرح باقاعدگی سے دیتے رہنا. دل ہمیشہ دعائیں دے گا. فقط اعجاز. ڈیئر رضا، سخت ناراض ہوں تم سے. میری شادی میں شرکت نہ کر کے تم نے نہایت بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے. سچ پوچھو تو میری اس محبت کا مان ٹوٹ گیا جو ان پچھلے 18 سالوں میں میں نے تنکا تنکا کر کے جوڑا تھا. امید تھی تو صرف اور صرف تم سے کہ ضرور آؤ گے اور سر کے بل آؤ گے، لیکن تم نے قدموں کی بھی زحمت دینا گوارا نہ کی. خیر، یہ برا وقت سب پر ہی آتا ہے. میں تم سے گن گن کر بدلے لوں گا. میری سابقہ محبوباؤں کو خبر ہی نہیں کہ میں شادی کر چکا ہوں. پتہ چلے بھی تو کیسے. ان سے رخصت لیتے وقت میں نے یہی بتایا تھا کہ اماں سخت بیمار ہیں اور میں ان کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں. قیام ذرا طویل ہو جائے گا. سب نے ہی مجھے نم آنکھوں سے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ جب میں واپس لوٹوں تو خوش و خرم نظر آؤں. وائی ٹی سے آفس میں ملاقات بہت آسانی سے ہو گئی تھی. شاہدہ سے ملنے کے لیے 2 گھنٹے ضائع کرنا پڑے. رابر کے لیے بھی تقریباً 1 گھنٹے کا ضیاع ہوا. اصل میں مجھے تو آخری بار ملنا تھا، اس لیے خاص طور سے جا کر ملا. یوں بھی اولڈ از گولڈ. ویسے ان سب کی کمپنی میں حقیقتاً بہت انجوائے کیا. ہاں، تو ابھی میری ناراضگی دور نہیں ہوئی ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو اس طرح کا بے وفا دوست ہے تو میں تجھے کارڈ بھیجنے کی حماقت ہی نہ کرتا. کیا تھا رضا اگر 80 میل کا سفر طے کر کے دوستی کا دم بھر لیتے. بے شک خالی ہاتھ ہی آ جاتے. یہ تو ثابت کر دیتے کہ ابھی دوستی کو غرض نے نہیں پچھاڑا، خلوص و محبت ناپید نہیں ہوئے، دوستی موجود ہے اور دوست زندہ. بہرحال مجھے جتنا دکھ تمہارے نہ آنے کا ہے اتنا دکھ اس بات کا ہے نہیں کہ خیر چلو چھوڑو. ویسے میری شادی میں جو اصل رنگ میں بھنگ ہوا وہ ان چیختے چنگھاڑتے بادلوں سے ہوا. یار لگتا تھا سارے بادلوں نے مل کر قسم کھائی ہے بس برسیں گے تو اعجاز کی شادی پر، ورنہ نہیں. اماں نے منتیں بھی مانی، بڑے بابا کے مزار پر جا کر دھاگا پی باندھا کہ کم سے کم بارات والے دن تو بارش نہ ہو. لیکن وہ دعا ہی کیا جو قبول ہو جائے. ہوئی بھی ہوگی تو اگلے جہان کے لیے. مہندی اپٹن سب کا بارش کی نظر ہو گیا. غرض تمام کا تمام مزہ کرکرا کر دیا. بارات روانہ ہوتے ہی پل ٹوٹ گیا. اچھا ہوا 10-15 منٹ بعد ٹوٹا، ورنہ جو گزرتی شاید سنانے کے لیے باقی نہ بچتا. تیرا یہ دوست سارے راستے سب تنگ کرتے کرتے چھیڑتے آئے کہ لوگ تو دیشکی میں کھاتے ہیں، تم نے دیکھ چاٹی ہوگی. جبھی تو بارش کا یہ حال ہے کہ نہ رکنے کا نام لیتی ہے. نہ رکنے میں آ رہی ہے نہ جھکنے میں. ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا. شاید اولے بھی گرے تھے. کچھ کپ کپی محسوس ہوئی، لیکن چونکہ میرے چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے اس لیے احساس نہیں ہوا. سجی ہوئی کار تو دروازے پر ہی چھوڑ دی تھی. جگہ اسی بس میں ملی جس میں باراتی بھرے بلکہ ٹھسے ہوئے تھے. 2-4 محبت کے مارے تو چھت پر بھی چڑھ گئے تھے. جانے اوپر ان پر کیا بیت رہی تھی. ادھر ہماری سسرال سے قاصد منع کرنے آ رہے تھے کہ شدید بارش کے پیش نظر بارات نہ لائی جائے. پل ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ہم تک نہ پہنچ سکا. سسرال والے اس مغالطے میں رہے کہ بارات نے تو آنا نہیں. سب اپنے اپنے دھندوں میں لگ گئے. ہماری بیگم صاحبہ پڑوس کے گھر VCR دیکھنے بیٹھ گئیں. سسر صاحب اس گائے کی تیمارداری میں لگ گئے جو بیچاری بریانی پکانے کے لیے لائی گئی تھی. پانی میں کھڑے کھڑے دکھیا کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا. دونوں سالے بالکنی میں لٹکے نیچے آنے جانے والے مسافروں پر قہقہ لگا رہے تھے. ساس سب سے اونچے فلیٹ پر کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی کہ بارات پر ان کی سب سے پہلی نگاہ پڑی. چونکہ یہاں پہنچتے پہنچتے تمام گلیوں میں پانی بھر گیا تھا. کمر پانی میں بس تیرنے کی کسر باقی رہ گئی تھی. ہمارے پہنچتے ہی کھلبلی مچ گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ کمر پانی والی گلیوں سے گزار کر مجھے فلیٹ تک کیسے پہنچایا جائے. زندگی میں پہلی بار تو سوٹ پہنا تھا، نئے جوتے موزے اور وہ جو صحرا ابا نے بنوایا تھا وہ بھی سلطانی. لہٰذا بڑی سوچ بچار کے بعد ایک ٹھیلا منگوایا گیا. مجھے اس ٹھیلے پر بٹھا کر کچھ لوگوں نے دھکا دیا. میں دھکے کھاتے کھاتے اس بلڈنگ کے نزدیک پہنچا دیا گیا جہاں تیسری منزل پر میری سسرال کا فلیٹ تھا. یار ٹھیلے والے بارات سنی تھی کبھی تم نے؟ نہیں، ہرگز نہیں. گھوڑے پر، اونٹ پر ٹھیلے پر ہم کو بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا. اب 12-15 لوگوں کو کھلانے کا بھی مسئلہ تھا. جمعے کی وجہ سے ایک تو تمام دکانیں بند تھیں، دوسرے تیز بارش. بیچارے سسرال والوں کے چہرے پر ہوائیوں کے جھکڑ چل رہے تھے. کسی نہ کسی طرح ان لوگوں نے دکانیں کھلوائیں. چیوڑا، نمک پارے، دال موٹ اور تمام علم غلم ہمارے سامنے ڈھیر کیا. قاضی صاحب کا حال سنو. بیچارے تہمت میں لیٹے خراٹے لے رہے تھے. انہیں ان کی پیاری نیند سے جگایا. نکاح ہوا. لوکل ٹرین میں بیٹھے کہ بس وغیرہ تو سب بند ہو گئی تھیں. ہم جس ویگن میں بارات لے کر گئے تھے اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا. گھر تھوڑی دور باقی رہ گیا تھا تو پتہ چلا کہ ٹرین کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اور وہ 2 گھنٹے تک جانے کے موڈ میں نہیں. لہٰذا ایک رکشے والے کی خدمات مستعار لی گئیں. ہماری دلہن جھکی چلی جا رہی تھی. رکشہ والا باوجود کوشش کے منہ نہ دیکھ پایا. خدا کر کے گھر پہنچا تو درد سے جسم ٹوٹ رہا تھا.
ٹھنڈک سے چھینکیں بھی آنے لگیں۔ بخار کے ڈر سے وہ 2 گولیاں حفظ ما تقدم کے طور پر نکلیں کہ کہیں دلہن کے رونمائی چھینکوں اور بہتی ناک سے نہ کرنا پڑے اور سہاگ رات تیمارداری کے حوالے سے یاد رہیں۔ بہرحال کچھ طبیعت بہتر ہوئی۔ دوست احباب نے بارش کی وجہ سے جلد جان چھوڑ دی تھی، پر اماں کو نیند نہیں آ رہی تھی، نہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دیتی۔ یار ان اماؤں کا بھی عجیب مسئلہ ہے، بہو لے آتی ہیں، جمع کا شوق ہے، تقسیم محبت نہیں جانتی۔ بہرحال ادھر انہیں نیند نے اپنی لپیٹ میں لیا، ادھر میں دبے پاؤں اٹھ کھڑا ہوا۔ مہکتے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ہی بڑا سا گھونگھٹ ڈالے میری دلہن میری منتظر تھی۔ میں گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، وہ چھپاتی رہی۔ اماں نے بتایا تھا لڑکی نہایت شرمیلی اور باحیا ہے۔ یہ فیملی تقریباً 3 ماہ پہلے ہمارے قریب شفٹ ہوئی تھی اور اماں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسے کبھی بھی بغیر برقعے کے نہیں دیکھا۔ خیر یہ اندازہ تو مجھے بھی ہو رہا تھا کہ گھونگھٹ ہٹانے میں بھی کوئی اتنی دیر لگاتا ہے۔ اماں نے لکھا تھا کہ لڑکی معمولی شکل کی ہے، مجھے بھی شکل کا کوئی ایسا کریز کب باقی رہا تھا، بس باکردار لڑکی کی ضرورت تھی، سو اماں نے ڈھونڈ لی تھی۔ گھونگھٹ ہٹا تو میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا میری شادی نجمہ نامی لڑکی سے ہو رہی ہے۔ وہ خانم تھی۔ تمہارا نام نجمہ ہے؟ میری سٹی گم ہو گئی۔ گھریلو نام خانم ہے، مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ میرے الف سے لے کر یہ تک جھوٹ بولنے پر چراغ پا بھی تھی۔ میں اس سے کیا کہتا، میں اماں سے بھی کیا کہوں، کیسے بتاؤں کہ ان کی بہو کو کسی غیر مرد نے نہیں چھوا ہے، اسے نہ ہواؤں نے میلا کیا ہے نہ فضاؤں کی نظر پڑی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا رضا، اس لیے کہ سارا کا سارا اس کے پاس ہے۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے پوچھتی ہے، مسکراتی ہے، میرا مذاق اڑاتی ہے۔ میری 4 بہنیں کہاں ہیں؟ 10 سال پہلے فوت ہو جانے والے ابا پچھلے سال کیسے ریٹائرڈ ہوئے تھے؟ میرے گھر کا ایڈریس کیسے تبدیل ہو گیا جبکہ میری اماں مجھ سمیت پچھلے 30 سالوں سے اس گھر میں آباد ہیں؟ رضا یار، کیا کوئی مرد اتنا بے بس بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا، مگر مجھ جیسا مرد؟ فقط اعجاز جو اب تمہارا نہیں، ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔